بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی تو یہ فیصلہ ہوا تھا کہ مکہ اور مدینہ کے بیچ 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں ہوگی، دونوں طرف امن رہے گا اور ہر قبیلہ چاہے تو مکہ یا مدینہ میں سے کسی کے ساتھ مل سکتا ہے۔ اس صلح کے تحت مسلمانوں کا ساتھی بنا بنو خزاع اور مکہ کے مشرکوں کا ساتھی بنا بنو بکر۔ کچھ سال تو امن رہا، مگر پھر سن 630 عیسوی کی شروعات میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے یہ صلح توڑ دی۔ بنو بکر جو مکہ کے مشرکوں کا ساتھی تھا، اس نے اچانک بنو خزاع پر حملہ کر دیا جو مسلمانوں کا ساتھی تھا۔ اس حملے میں کئی لوگ بے گناہ قتل کر دیے گئے، اور اتنا ہی نہیں، قریش کے لوگ جو مکہ کے بڑے بڑے مشرک تھے، نقاب پہن کر چھپتے ہوئے اس حملے میں بنو بکر کی مدد کرنے پہنچ گئے۔ حالانکہ انہوں نے چھپانے کی کوشش کی، لیکن یہ راز زیادہ دیر تک چھپا نہیں رہ سکا۔ اس واقعے سے صاف ہو گیا کہ صلح حدیبیہ کی شرطیں توڑ دی گئی ہیں اور اب وہ صلح ختم مانی جائے گی۔ اس وقت تک مسلمان کافی مضبوط اور طاقتور ہو چکے تھے۔ ابو سفیان کو اچھی طرح احساس ہو گیا کہ مسلمان اس وعدہ خلافی کو یوں ہی نہیں چھوڑیں گے اور ضرور اس کا جواب دیں گے۔ اسی ڈر کی وجہ سے ابو سفیان مدینہ روانہ ہوئے تاکہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو پھر سے صلح پر راضی کیا جا سکے۔ ابو سفیان سب سے پہلے اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچا، جو اسلام قبول کر چکی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی تھی۔ جب ابو سفیان ان کے گھر بستر پر بیٹھنے لگا تو حضرت ام حبیبہ نے فوراً چادر اور بستر سمیٹ لیا۔ ابو سفیان حیران ہو گیا اور پوچھا، یہ بستر کیوں سمیٹا گیا؟ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، آپ مشرک ہیں، ناپاک ہیں، یہ بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ اس پر بیٹھیں۔ ابو سفیان نے کئی بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر صلح کو دوبارہ پکا کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے کئی بزرگوں کے ذریعے بھی سفارش کروائی، مگر کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ آخر میں مایوسی اور غصے کے عالم میں اس نے خود ہی صلح کو جاری رکھنے کا اعلان کر دیا اور مکہ لوٹ گیا۔ ادھر قبیلہ بنو خزاع نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد کی فریاد کی۔ انہوں نے اپنے ایک شاعر عمرو بن سالم کو بھیجا، جس نے درد بھرے اشعار پڑھے اور بتایا کہ جب وہ رکوع اور سجدے میں مشغول تھے تبھی قریش نے حملہ کر دیا اور بہت سے لوگوں کو شہید کر دیا۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ نے اسلامی فوج کو تیار کیا، لیکن کسی کو یہ نہیں بتایا کہ اصل مقصد کیا ہے۔ مدینہ اور آس پاس کے قبیلوں کو بھی ساتھ لے کر آپ نے باہر جانے والے تمام راستوں پر نگرانی رکھوائی تاکہ قریش کا کوئی جاسوس یہ خبر باہر نہ لے جا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، ہماری آنکھوں اور خبروں کو قریش سے چھپا دے تاکہ ہم اچانک ان پر ٹوٹ پڑے۔ 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے۔ کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ مقصد کیا ہے۔ صرف ایک ہفتے میں فوج مکہ کے قریب مرو الزہران کے مقام پر پہنچی اور وہیں قیام کیا، یعنی وہیں ٹھہرے۔ اب لوگوں کو سمجھ آ گیا تھا کہ مقصد مکہ ہے، جہاں کوئی جنگ تو نہیں ہوئی لیکن معاملہ بہت اہم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرو الزہران میں حکم دیا کہ لشکر کو بکھیر دیا جائے اور ہر جانب آگ لگائی جائے تاکہ مکہ کے لوگ یہ سمجھے کہ بہت بڑی فوج ہے اور ان کا دل بیٹھ جائے۔ یہی تدبیر کام کر گئی۔ مکہ کے لوگ خوف زدہ ہو گئے اور یوں لگنے لگا کہ شاید مکہ بغیر کسی خون خرابے کے فتح ہو جائے گا۔ یہ طریقہ کامیاب رہی۔ مشرکین کے سردار ابو سفیان نے دور سے لشکر کو دیکھا۔ ایک شخص نے کہا کہ شاید یہ بنو خزاع کے لوگ ہیں۔
جو بدلہ لینے آئے ہیں۔ مگر ابو سفیان نے کہا، اتنا بڑا لشکر اور اتنی آگ بنو خزاع کے بس کی بات نہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امان یعنی سرکشا پانے کے لیے لشکر اسلام کی طرف چل پڑا۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب بھی ان کے ساتھ تھے۔ مرء الزہران کے جگہ پر پہنچ کر رات کے وقت مسلمانوں نے آگ جلائی۔ چونکہ 12,000 کے قریب تعداد تھی، اس لیے بہت دور تک آگ کے الاؤ روشن ہو گئے۔ جس وقت یہ لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوا تھا، اسی وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تھے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی ملاقات راستے میں ہی ہو گئی۔ یہ ملاقات مقام زحفہ پر ہوئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہیں سے آپ کے ساتھ چل پڑے۔ انہوں نے اپنے گھر والوں کو مدینہ بھیج دیا۔ اس موقع پر اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا، اے چچا عباس، آپ کی یہ ہجرت بھی آخری ہجرت ہے، جیسے میری نبوت آخری نبوت ہے۔ یہ آپ نے اس لیے فرمایا کہ اس وقت زیادہ تر مسلمان قریش کے ظلم سے تنگ آ کر مدینہ ہجرت کرتے تھے، لیکن جب آپ مکہ فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے تو مکہ سے ہجرت کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی تھی۔ اس لیے آپ نے یہ فرمایا کہ یہ آپ کی اسی طرح آخری ہجرت ہے جیسے میری نبوت آخری ہے۔ آپ کے اس فرمان سے یہ بات صاف ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا اور نبوت کا کوئی دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اس سوچ سے مکہ کی طرف چلے کہ قریش کو بتا دیں کہ اللہ کے رسول کہاں تک پہنچ چکے ہیں، اور ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ مکہ سے نکل کر پہلے ہی حضور کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ ادھر وہ اس ارادے سے نکلے، ادھر ابو سفیان، بدل بن ورقہ اور حکیم بن حزام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خبریں لینے کے لیے نکلے، کیونکہ اتنا تو انہیں معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر لے کر مدینہ سے روانہ ہو چکے ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ کس طرف گئے ہیں۔ اب جیسے ہی وہ باہر نکلے، انہوں نے ہزاروں جگہوں پر آگ کے الاؤ دیکھے تو بہت گھبرا گئے۔ ابو سفیان کے منہ سے نکلا، میں نے آج کی رات جیسی آگ کبھی نہیں دیکھی اور نہ اتنا بڑا لشکر کبھی دیکھا۔ یہ تو اتنی آگ ہے جتنی عرفات میں حج کے دن جلتی ہے۔ جب ابو سفیان نے یہ الفاظ کہے، اسی وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزرے۔ انہوں نے الفاظ سنے اور انہیں دیکھ لیا، پھر ان کی طرف بڑھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو سفیان کے دوست بھی تھے۔ انہوں نے پکارا، ابو خنج، یہ تم ہو؟ ابو خنج ابو سفیان کی کنیت تھی۔ انہوں نے جواب دیا، ہاں میں ہوں، اور میرے ساتھ بدل بن ورقہ اور حکیم بن حزام ہے۔ تم کہاں؟ جواب میں حضرت عباس نے کہا، اللہ کے رسول تمہارے مقابلے میں بہت بڑا لشکر لے کر آئے ہیں، اب تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں بچا۔ یہ سن کر ابو سفیان بہت گھبرا گئے اور کہنے لگے، اب قریش کا کیا ہوگا؟ کوئی راستہ بتاؤ۔ یہ سن کر حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں دیکھ لیا تو ضرور تمہارا سر قلم کروا دیں گے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم میرے کھچر پر سوار ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں حضور کی خدمت میں لے جا کر تمہاری جان بچا سکوں۔ حضرت ابو سفیان فوراً کھچر پر سوار ہو گئے۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دیکھ لیا تو فوراً دوڑتے ہوئے پکار اٹھے، یہ اللہ کا دشمن ابو سفیان ہے، اور وہ تیزی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت عباس نے بھی خچر کو تیز بھگایا اور حضرت عمر سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ جلدی سے خچر سے اتر کر خیمے میں داخل ہوئے۔ ان کے ترنت بعد حضرت عمر بھی اندر آ گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ،
یہ ابو سفیان ہے، اللہ نے ہمیں اس پر بغیر کسی معاہدہ کے قبضہ دے دیا ہے، اس لیے مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ننگی تلوار لیے کھڑے تھے، بس حکم کا انتظار تھا۔ دوسری طرف حضرت عباس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کو میری پناہ میں دے دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، اسے اپنے ساتھ خیمے میں لے جاؤ اور صبح مجھے لا کر دکھانا۔ فجر کی اذان ہوئی تو لوگ نماز کی تیاری میں لگ گئے۔ ابو سفیان نے جب دیکھا کہ لشکر میں حرکت ہو رہی ہے تو گھبرا گئے اور حضرت عباس سے پوچھا، ابو الفضل، یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، لوگ نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ ابو سفیان دراصل اس بات سے گھبرا گئے تھے کہ کہیں ان کے بارے میں کوئی حکم نہ آ گیا ہو۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا پانی جمع کر رہے ہیں۔ جب آپ نے رکوع کیا تو سب نے رکوع کیا، جب آپ نے سجدہ کیا تو سب نے سجدہ کیا۔ نماز کے بعد ابو سفیان نے حضرت عباس سے کہا، اے عباس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حکم دیتے ہیں لوگ فوراً اس پر عمل کرتے ہیں۔ حضرت عباس نے جواب دیا، ہاں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے پینے سے بھی منع کر دے تو لوگ اس پر بھی عمل کریں گے۔ ابو سفیان بولے، میں نے پوری زندگی میں اس جیسا بادشاہ نہیں دیکھا، نہ کوئی کسرا ایسا ہے، نہ قیصر، اور نہ بنی ازر کا کوئی بادشاہ۔ یہ سن کر حضرت عباس بولے، ابو سفیان، یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت ہے۔ پھر حضرت عباس ابو سفیان کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ آپ نے انہیں دیکھا تو فرمایا، ابو سفیان، افسوس، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم لا الہ الا اللہ کی گواہی دو؟ ابو سفیان بولے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے ساتھ بدل بن ورقہ اور حکیم بن حزام بھی ایمان لے آئے۔ یہ دونوں بھی وہیں رکے ہوئے تھے اور حالات دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو امان اور جان کی حفاظت کا اعلان کرا دیجئے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، جس نے ہاتھ روک لیا یعنی ہتھیار نہ اٹھایا اسے امان ہے، جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اسے امان ہے، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اسے امان ہے، جو حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہو گیا اسے بھی امان ہے، اور جو حضرت ابو روحہ کے پرچم کے نیچے آ گیا اسے بھی امان ہے۔ پھر آپ نے حضرت ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدل بن ورقہ کے بارے میں ہدایت فرمائی کہ ان تینوں کو وادی کے تنگ حصے کے پاس روک لیا جائے تاکہ جب اللہ کا لشکر وہاں سے گزرے تو وہ اسے اچھے سے دیکھ سکے۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا ہی کیا۔ اس طرح تمام قبیلے اس کے سامنے سے گزرتے اور ہر بار لشکر کی شان دیکھ کر 3 مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کرتے۔ اس عظیم لشکر کو دیکھ کر ابو سفیان بول اٹھے، اللہ کی قسم ابو فضل، آج تمہارے بھتیجے کی سلطنت بہت زبردست ہو چکی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ابو سفیان، یہ سلطنت اور حکومت نہیں بلکہ نبوت اور رسالت ہے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے قریب پہنچے تو ابو سفیان نے بلند آواز میں کہا، اے گروہ قریش، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا عظمت والا لشکر لے کر تمہارے سروں پر پہنچ چکے ہیں، اس لیے اب جو میرے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امان یعنی حفاظت ملے گی۔ یہ سن کر قریش کہنے لگے، کیا تمہارا گھر ہم سب کے لیے کافی ہوگا؟ ابو سفیان نے جواب دیا، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے بھی امان ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امان ہے، جو حکیم بن حزام کے گھر پناہ لے گا اسے بھی امان ہے، اور جو ہتھیار ڈال دے گا اسے بھی امان ہے۔ یہ سنتے ہی لوگ دوڑ پڑے اور جسے جہاں پناہ ملی وہ وہیں جا کر چھپ گیا۔ اس طرح مکہ مقدس بغیر جنگ کے فتح ہوا۔ یہ تاریخ انسانیت کا ایک انوکھا واقعہ ہے کہ ایک ہرایا گیا قوم بغیر قتل و خون کے اپنے جانی دشمنوں پر غالب آ گئی اور کوئی بدلہ نہیں لیا گیا۔ حالانکہ اس عام معافی کے باوجود
11 لوگ ایسے تھے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، چاہے وہ خانہ کعبہ کے پردے سے بھی چپک جائے۔ ان میں سے ایک عبداللہ بن ابی سرح تھے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے رضائی بھائی تھے۔ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے، اس لیے معاف کر دیے گئے۔ دوسرے اکرمہ بن ابی جہل تھے جو بعد میں ایمان لے آئے۔ غرض ان 11 میں سے زیادہ تر لوگ بعد میں مسلمان ہو گئے اور اس طرح قتل ہونے سے بچ گئے۔ اس دن کچھ مشرکین نے مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ ان میں صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل اور سہیل بن عمرو شامل تھے۔ یہ لوگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ خندمہ نامی ایک پہاڑ پر جمع ہوئے۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ اس جھڑپ میں قریب 28 مشرک مارے گئے اور باقی لوگ بھاگ گئے۔ آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ اس وقت اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے اور آپ کے پیچھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے یمنی چادر کا ایک پلو سر پر لپیٹ رکھا تھا اور عاجزی و انکساری کے عالم میں سر کو جھکایا ہوا تھا۔ اس وقت آپ فرما رہے تھے، اے اللہ، اصل زندگی اور عیش تو صرف آخرت کی ہے۔ آپ اللہ کے مقام سے مکہ میں داخل ہوئے۔ یہ وہ گھاٹی تھی جہاں قریش نے آپ کو 3 سال تک رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ 3 سال مسلمانوں کے لیے بہت ہی دکھ اور تکلیف والے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور مکہ کے مکانات پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ آپ مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن داخل ہوئے، اور جب آپ نے مکہ سے ہجرت کی تھی وہ بھی پیر کا ہی دن تھا۔ آخرکار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم شریف میں داخل ہوئے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو برابر چل رہے تھے اور آپ سے بات کر رہے تھے۔ پھر آپ سوار ہی اپنی اونٹنی قصبہ پر بیت اللہ میں داخل ہوئے اور طواف شروع کیا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹنی کی لگام پکڑے ہوئے تھے۔ طواف کے دوران آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے حجر اسود کی طرف اشارہ کیا، یعنی اس پر بوسہ دینے کا عمل کیا۔ طواف کے وقت کعبہ کے اندر 360 بت موجود تھے۔ ہر قبیلے کا اپنا الگ بت تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ ہر بت کو گراتے چلے گئے۔ ہر بت منہ کے بل گرتا جاتا۔ اس دوران آپ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 کی تلاوت فرما رہے تھے، جس کا ترجمہ ہے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، یقیناً باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ طواف کے دوران جب آپ حبل نامی بت کے پاس پہنچے جو قریش کا سب سے بڑا بت تھا اور جسے وہ بڑے فخر سے پوجتے تھے، تو آپ نے اس بت کی آنکھ پر لکڑی ماری اور حکم فرمایا کہ اسے توڑ دیا جائے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، ابو سفیان، یہ وہی حبل ہے جس پر تم فخر کرتے تھے۔ ابو سفیان نے جواب دیا، اب ابن عوام ان باتوں کا کیا فائدہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم کی طرف بڑھے جو اس وقت کعبہ کے بالکل قریب تھا۔ پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا، علی، میرے کندھوں پر کھڑے ہو کر کعبہ کی چھت پر چڑھ جاؤ اور وہاں جو بت ہے اسے گرا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر کھڑے ہو کر بت کو ضرب دی اور پھر اسے نیچے پھینک دیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال اور عثمان بن ابی طلحہ کو ساتھ لے کر کعبہ کے اندر داخل ہو گئے۔ آپ کے حکم سے پہلے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبہ کے اندر بنی تمام تصویریں مٹا دی تھی، لیکن ایک تصویر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باقی رہ گئی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر اس پر پڑی تو آپ نے حضرت عمر سے فرمایا، عمر، کیا میں نے تجھے حکم نہیں دیا تھا کہ کعبہ میں کوئی بھی تصویر باقی نہ چھوڑی جائے؟ پھر آپ نے فرمایا، اللہ ان لوگوں کو ہلاک کرے جو ایسی چیزوں کی تصویریں بناتے ہیں جنہیں خود پیدا نہیں کر سکتے۔
اور وہ یہ جانتے ہیں کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ تو سچے مسلمان تھے۔ اس کے بعد اس تصویر کو بھی مٹا دیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ستونوں یعنی دونوں کھمبوں کے بیچ 2 رکعت نماز ادا کی۔ جب آپ کعبہ کے اندر نماز ادا کر رہے تھے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر پہرا دے رہے تھے اور لوگوں کو اندر جانے سے روک رہے تھے۔ پھر حضور باہر تشریف لائے تو دوبارہ مقام ابراہیم پر پہنچے۔ وہاں آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر آب زمزم پیا اور وضو فرمایا۔ صحابہ اکرام اس وقت لپک لپک کر حضور کے وضو کا پانی جمع کر اپنے چہروں پر مل رہے تھے۔ مطلب یہ کہ صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دے رہے تھے، وہ اسے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہروں پر مل رہے تھے۔ جب مشرکین مکہ نے یہ منظر دیکھا تو دنگ رہ گئے اور کہنے لگے، ہم نے آج تک ایسا منظر نہ دیکھا نہ سنا کہ کوئی بادشاہ اس درجہ کو پہنچا ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حرم شریف میں بیٹھ گئے تو لوگ چاروں طرف سے آپ کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور اپنے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں لے کر آئے۔ اس وقت ابو قحافہ کی آنکھوں کی روشنی جا چکی تھی، وہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ابو قحافہ پر پڑی، آپ نے فرمایا، ابو بکر، آپ نے اپنے والد کو گھر پر کیوں نہیں رہنے دیا؟ میں خود ان کے پاس چلا آتا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اس بات کے زیادہ حقدار ہے کہ خود چل کر آپ کے پاس آئے۔ پھر انہوں نے ابو قحافہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بٹھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ ان کے سینے پر پھیرا اور فرمایا، اسلام لاؤ، عزت اور سلامتی کا راستہ اختیار کرو۔ وہ اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، تمہیں مبارک ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بولے، قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے آپ کو حق اور سچائی کے ساتھ بھیجا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کے چچا ابو طالب اسلام قبول کر لیتے تو مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی۔ اس وقت ابو قحافہ کے بال بڑھاپے کی وجہ سے بالکل سفید ہو چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان بالوں کو مہندی سے رنگ لو، لیکن سیاہ رنگ سے پرہیز کرو۔ مورخین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے سفید بالوں کا احساس ہوا۔ انہوں نے اللہ سے عرض کیا، یا رب، یہ کیا بدصورتی ہے جو میرے چہرے کو فیکا کر رہی ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا، یہ تو وقار اور اسلام کا نور ہے۔ میری عزت اور جلال کی قسم، جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور اس کے بال بڑھاپے سے سفید ہو گئے، تو قیامت کے دن مجھے اس سے حیا آئے گی کہ اس کا حساب لوں یا اس کا نامہ اعمال سامنے لاؤں یا اس پر عذاب کروں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، یا رب، تو میری سفیدی کو اور زیادہ کر دے۔ اور پھر ان کا سر برف جیسا سفید ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بڑھاپا اور بالوں کی سفیدی اللہ کی نعمت ہے، اور مومن کے لیے یہ عمر کا مرحلہ بھی شکر کا مقام ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کو ایک خاص فضیلت حاصل ہوئی کہ ان کا پورا گھرانہ مسلمان ہوا۔ ایسا کوئی شخص نہ رہا جو کفر پر قائم رہا ہو۔ اسی درمیان اکرمہ بن ابو جہل کا ذکر آتا ہے۔ وہ ان 11 لوگوں میں شامل تھے جن کے قتل کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر دے دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اور ان کے والد ابو جہل نے مسلمانوں پر بہت ظلم کیے تھے۔ یہ حکم سنتے ہی اکرمہ یمن کی طرف بھاگ گئے، لیکن اس وقت تک ان کی بیوی حضرت ام حکیم بنت حارث مسلمان ہو چکی تھی۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے امان یعنی پناہ طلب کر لی اور پھر ان کی تلاش میں نکل گئی۔ اس وقت حضرت اکرمہ ایک سمندری جہاز پر سوار ہو کر
کسی دوسرے ملک جانے کی تیاری میں تھے، لیکن ان کی بیوی انہیں اس جہاز سے واپس لے آئیں اور کہا، میں اس شخص کے پاس سے آئی ہوں جو سب سے زیادہ رشتہ داروں کا خیال رکھنے والے اور سب سے بہترین انسان ہے، اپنی جان ہلاک میں مت ڈالو، میں تمہارے لیے امان یعنی پناہ لے چکی ہوں۔ اس طرح حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ پھر وہ ایک بہترین مسلمان ثابت ہوئے، بہت بہادر اور جوشیلے مجاہد تھے، خوب جہاد کیا اور بڑے صحابہ میں ان کا شمار ہوا۔ جنگ یرمک میں رومیوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ اس طرح اور لوگوں کو بھی امان مل گئی، ان میں ہندہ بنت حارث بھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قتل کا حکم اس وجہ سے دیا تھا کہ غزوہ احد میں انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مسئلہ کیا تھا، یعنی ان کا ناک کان کاٹا اور جگر چبایا تھا، مگر انہیں بھی معافی مل گئی اور وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، مگر تم میرے پاس مت آیا کرو، کیونکہ مجھے اپنے چچا حضرت حمزہ کی یاد آ جاتی ہے۔ صفوان بن امیہ کے لیے بھی قتل کا حکم تھا، لیکن انہیں بھی معافی مل گئی اور وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ کعب بن زحیر کو بھی معافی مل گئی۔ یہ اپنے اشعار میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہتے تھے، لیکن بعد میں یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ وحشی نے غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بھی پہلے قتل کا حکم فرمایا، لیکن وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ پھر اس دن یعنی فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی پر جا بیٹھے۔ لوگ جھنڈ کے جھنڈ آ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے اور اسلام قبول کرتے رہے۔ چھوٹے بڑے تمام مرد، عورتیں اور بچے اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ ایک شخص جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ کے رعب اور ہیبت سے کانپنے لگا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ڈر مت، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں تو قریش کا ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو معمولی کھانا کھایا کرتی تھی۔ اسی وقت جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، صلح حدیبیہ کے بعد کسی طرح میرے والد ابو سفیان کو میرے اسلام کا پتہ چل گیا۔ ناراضگی کی وجہ سے انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا اور کہا، تمہارا بھائی تم سے بہتر ہے، کیونکہ وہ میرے دین پر قائم ہے۔ پھر فتح مکہ کے دن میں نے کھل کر اپنے دین کا اظہار کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ آپ نے مجھے خوش آمدید کہا اور میں دوبارہ وہی بن گیا جو پہلے تھا، یعنی کاتب وحی۔ جب بھی قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے انہیں لکھواتے۔ اسی دن حضرت ابو سفیان کی بیوی یعنی حضرت امیر معاویہ کی والدہ حضرت ہندہ بھی مسلمان ہو گئی۔ ان کے علاوہ بہت ساری عورتوں نے بھی اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا، مگر آپ نے کسی عورت سے مصافحہ نہیں کیا، یعنی ہاتھ نہیں ملایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی عورت سے مصافحہ نہیں کیا، بلکہ زبانی بیعت لیا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھ سے اسی فتح اور نصرت کا وعدہ کیا تھا۔ خانہ کعبہ کی چابی اس وقت عثمان بن طلحہ کے پاس تھی۔ آپ نے ان سے چابی منگوا کر خانہ کعبہ کو کھولا گیا، پھر اس کا دروازہ بند کر کے اس پر تالا لگا دیا گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چابی دوبارہ عثمان بن طلحہ کو واپس کر دی۔ اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن آپ کا یہ حسن سلوک یعنی اچھے برتاؤ دیکھ کر وہ بھی اسلام لے آئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بنی طلحہ، یہ چابی ہمیشہ کے لیے تمہارے ہی خاندان کے لیے ہے، یہ نسل دراصل تمہارے ہی خاندان میں رہے گی۔ اس موقع پر ایک پرانا واقعہ بھی یاد کرنے لائق ہے۔ ہجرت سے پہلے ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ کعبہ میں داخل ہونا چاہتے تھے،
मगर उस्मान बिन तलहा ने इजाजत देने से इनकार कर दिया था और यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कह दिया था। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, उस्मान, बहुत जल्द एक दिन आएगा जब ये चाबी मेरे हाथ में होगी और मैं जिसे चाहूं ये चाबी उसे दूंगा। ये सुनकर उस्मान बिन तलहा हैरान होकर बोले थे, अगर ऐसा दिन आया तो उस वक्त कुरैश तबाह और बर्बाद हो चुके होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं उस्मान, उस दिन कुरैश ना तबाह होंगे बल्कि और ज्यादा इज्जत पाएंगे और सर बुलंद होंगे। और वही दिन आ गया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुमसे कहा था ना उस्मान, एक दिन तुम देखोगे कि ये चाबी मेरे हाथ में होगी और मैं जिसे चाहूंगा ये चाबी उसे दूंगा। ये सुनकर उस्मान बिन तलहा बोले, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। और उसी वक्त वो मुसलमान हो गए। उस दिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल हबसी रजी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि काबा की छत पर चढ़कर आजान दे। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु काबा की छत पर चढ़े और बुलंद आवाज में आजान दी। इसके बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और कयामत के दिन पर ईमान रखता है वो अपने घर में कोई भी बुत यानी मूर्ति ना छोड़े, उसे तोड़ दे। लोगों ने अपने अपने घरों के बुत तोड़ने शुरू कर दिए। हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी हजरत हिंदा, जो अब मुसलमान हो चुकी थी, अपने घर के बुत की तरफ गई और ठोकरें मारकर उसे तोड़ने लगी। साथ ही कहती जा रही थी, हम तेरी वजह से धोखे और घमंड में पड़े रहे। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के आसपास के इलाकों में भी सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम को भेजा ताकि वहां मौजूद बुतों को तोड़ा जाए। कुछ जगहों पर लोगों ने बाकायदा इबादत गाहें बना रखी थी जिनमें बुत रखे गए थे। मुशरिक लोग उन बुतों और इबादत गाहों को बहुत एहतराम यानी इज्जत से देखते थे, जैसे काबा का एहतराम किया जाता है। वो लोग वहां भी जानवर कुर्बान करते थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे काबा में किया जाता था। यहाँ तक कि वो उन इबादत गाहों का तवाफ भी करते थे, यानी चक्कर भी लगाते थे। तो प्यारे दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।